الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریتہ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معزز سامعین کرام، ابھی جو میں نے چند آیات تلاوت کی یہ سورہ انعام کی 80/6 اور 80/7 80/2 80/3 اور 80/4 اور 80/5 اور 80/6 تقریباً جو ہے 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ نہیں ملایا، لم یلبسوا نہیں ملایا، بظلم ظلم کو، اولئک لہم الامن انہی لوگوں کے لیے امن ہیں، وہم مہتدون اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اور یہ ہماری حجت ہے، دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو عطا کیا علی قومہ ان کے قوم کے مقابلے میں کامیابی، آتیناہا ابراہیم علی قومہ ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم پر کامیابی جو عطا کی، یہ کامیابی کا عطا کرنا یہ ہماری حجت اور دلیل ہے۔ نرفع درجات من نشاء اور ہم جسے چاہیں درجات کو بلند کرتے ہیں، ان ربک حکیم علیم بے شک آپ کا رب حکیم حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علمی اور عملی کمالات سے اللہ نے سرفراز فرمایا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا اور یعقوب عطا کیا، اور ان دونوں کو ہم نے ہدایت بھی دی، کلن ہدینا اور ہم نے ان کو ہدایت بھی دی، وَنُوحًا ہدینا من قبل ومن ذریتہ داؤدا اور اس سے پہلے یعنی اسحاق اور یعقوب سے پہلے ہم نے ان کے آبا میں یعنی ابراہیم علیہ السلام کے آبا میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا کی تھی، ومن ذریتہ اور ان کی ذریت میں داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ و ہارون علی نبینا و علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور اسی طرح زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس یہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے ہیں، اور اسی طرح اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط ان سب کو ہم نے تمام عالم پر فضیلت بخشی۔ یہ جو ہے تقریباً 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے
جس کا ترجمہ میں نے صاف صاف ترجمہ کیا، جو ہے تقریباً اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تقریباً جو ہے قرآن مجید کے پورے 30 پاروں میں اور 500 رکوعات میں اللہ نے سب سے زیادہ اس رکوع کے اندر حضرات پیغمبر علیہم السلام کا ذکر فرمایا۔ ایک ساتھ اکٹھے تقریباً 17 پیغمبروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 17 پیغمبروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو ترجمے کے اس کی تفسیر کے بعد آخر میں بتاؤں گا کہ کتنے انبیاء علیہم السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ 17 پیغمبروں کا تو ذکر کیا ہے، لیکن منشا اور مقصد کیا ہے؟ پورے اس رکوع کا منشا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دینا، پیغام دینا کہ تم نے جس ملک کو اور جن رشتہ داروں کو دین کے لیے چھوڑ کر تم چلے گئے تھے، تو ہم نے دنیا ہی میں تم کو اس کا بہترین بدلہ دیا ہے، اور بہترین تمہارے لیے دوست دیے ہیں، رشتہ دار دیے ہیں، اور آخرت میں بھی ہم تم کو اسی طرح اچھا بدلہ دیں گے۔ یہی پورے رکوع کا خلاصہ ہے۔ حضرات مفسرین خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو یہ پیغام ہے، لیکن ہر اس مومن بندے کے لیے بھی پیغام ہے جو مومن بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور منشا کے خاطر وہ کسی دنیاوی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں اس سے بہتر چیز اسے عنایت فرماتے ہیں، اس سے اچھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ اور اجر عنایت فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، کہ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والوں، جن ایمان والوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ظلم کو نہیں ملایا۔ لم یلبسو، یلبسو، لبیسا یلبسو کے معنی آتے ہیں پہننا، اوڑھنا، خلط ملط کرنا۔ عربی میں لبیسا کے معنی آتے ہیں اوڑھنے کے، لبیسا کے معنی اوڑھنے کے آتے ہیں، اور خلط ملط کرنے کے معنی بھی آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ایمان والے بندے جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے قیامت میں امن ہوگا، سلامتی ہوگی، اور یہی لوگ دنیا میں راہ راست پر ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے۔ حضرات صحابہ کرام نے جب یہ آیت دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ عرض کرنے لگے، نبی جی، ہم میں سے کون ایسا صحابی ہے جو یہ بتائیں کہ جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ صحابہ کو ظلم سے یہ سمجھ میں آیا کہ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ نہ کیا ہو، ایمان کے ساتھ گناہوں کو نہ ملایا ہو۔ صحابہ نے یہ سمجھ لیا، اور یہ سمجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ عرض کرنے لگے کہ نبی جی، ہم میں سے کون صحابی ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو، گناہ نہ کیا ہو؟ اب جب ایسا معاملہ ہے تو پھر اس آیت کی روشنی میں
اللہ تبارک و تعالی ہم کو کیا نہیں دیں گے؟ امن نہیں دیں گے، اور ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے ظلم کا ترجمہ گناہ سے کیا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ظلم کا ترجمہ شرک سے کیا ہے۔ ظلم کا ترجمہ شرک سے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، وہ ایمان والے جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، کفر کو نہیں ملایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو موحد بندے ہیں، توحید پرست بندے ہیں، توحید پرست بندے ہیں، جو اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، جو کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، ان بندوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے امن کی، اور اسی طرح ہدایت یافتہ ہونے کی بشارت۔ اب جو لوگ جو ہے، حضرات مفسرین نے یہاں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بندہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے تمام صفات کے ساتھ مانتا ہے، اس کے تمام صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی مانتا ہے، کسی اور کو بھی یہ مانتا ہے کہ اللہ نے اپنے بعض صفات میں، بعض کاموں میں فلاں پیغمبر کو اختیار دیا ہے، یا فلاں فرشتوں کو اختیار دیا ہے، یا فلاں ولیوں کو اختیار دیا ہے۔ ڈرنے کی بات ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ مشرک اس کو کہتے ہیں جو وہ بتوں کے سامنے جا کر پوجا کرتا ہے، یہی ذہن میں ہے ہمارے، جو بتوں کے سامنے پوجا کرتا ہو، مورتیوں کی جو ہے وہ پوجا کرتا ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے۔ دنیا میں ایسا کون سا انسان ہے جو اللہ کو نہیں مانتا؟ بہت جو ہے کم لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ بہت کم لوگ ہیں، لیکن دنیا کے بہت سارے اقوام، ہمارے اس ملک میں بھی جتنے لوگ رہتے ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ بتوں کے سامنے پوجا کرتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ایسے باقی ہیں جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ فلاں ولی کے خبر کے پاس جائیں گے تو ہمارا فلاں کام ہو جائے گا، فلاں ضرورت ہماری پوری ہو جائے گی، منتیں مانگتے ہیں اور ولیوں کے پاس جاتے ہیں، اور یہ جو اختیارات ولیوں کو دیتے ہیں اور ولیوں کو سمجھتے ہیں، حضرات علماء نے، مفسرین نے فرمایا کہ وہ بھی اس آیت کے مصداق ہو کر اس آیت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی وہ ان لوگوں نے اپنے ایمان کے ساتھ، اللہ کو تو وہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن اللہ کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ کسی ولی کو بھی با اختیار سمجھتے ہیں، کسی ولی کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ولی جو ہے وہ ولی کے پاس جائیں گے تو ان کا وہ کام اللہ کے یہاں سے وہ کر دے دیں گے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے انداز سے اب تو ایسے ایسے ویڈیو وائرل ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ ولیوں سے مانگا جاتا ہے، ڈائریکٹ جیسے اللہ سے مانگتے ہیں ویسے ولیوں سے مانگا جاتا ہے۔ تو حضرات علماء نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ بھی اس آیت کے زمرے میں شامل نہیں ہوں گے، یعنی انہوں نے توحید کے ساتھ کسی اور کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، جوڑ لیا۔ تو بتوں کے سامنے جا کر پوجا کرنا ضروری نہیں ہے شرک کرنے کے لیے۔ شرک کرنا اگر یہ تسلیم کر لیا، یہ تصور کر لیا کہ فلاں درگاہ کے پاس جائیں گے تو فلاں کام ہو جائے گا، فلاں جو ہے ولی کے پاس جائیں گے تو فلاں کام ہو جائے گا، تو فرمایا کہ انہوں نے بھی توحید کے ساتھ ظلم کر لیا ہے، یعنی شرک کو ملا لیا ہے۔ جب شرک کو ملا لیا ہے تو پھر اس آیت کے وہ مصداق نہیں ہوں گے، یعنی اللہ دنیا میں بھی ان کو امن نہیں عطا فرمائیں گے اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہوں گے۔ چنانچہ آگے کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ پچھلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ جو ان کی قوم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا،
بتوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس کا ذکر فرمایا، اور پھر جو ہے دلائل کی روشنی میں اس کا رد فرمایا، اور پوری کی پوری قوم اور حضرت ابراہیم کے والد آزر وہ جو ہے ششدر رہ گئے، جواب دے نہ سکے۔ تو جو کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو دی اس کا ذکر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہماری نشانی ہے، دلیل ہے، آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم میں کامیابی عنایت فرمائی، ان کی قوم پر کامیابی عنایت فرمائی، اور ہم یہ جسے چاہتے ہیں یہ درجہ دیتے ہیں، یہ بلندی دیتے ہیں، یہ کامیابی دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا جو رب ہے وہ حکیم ہے۔ حکیم مطلب یہ ہے کہ اپنی قدرت قاہرہ باہرہ کے ذریعے سے جب جسے چاہے بلندی دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں، مرتبہ دیتے ہیں، اور ان ساری باتوں کو اللہ تبارک و تعالی جانتے بھی۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اور ہم نے ابراہیم کو ان کی اولاد میں اسحاق بھی دیا اور یعقوب بھی دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت اسحاق علیہ السلام کو ہم نے دیا، اور ان دینے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان دونوں کو ہدایت بھی دی۔ کلن ہدینا، ہم نے ان کو ہدایت بھی دی، راہ راست پر چلنے کی توفیق بھی دی، اور راہ راست پر چلنے کی توفیق اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتے۔ وَنُوحًا ہَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس سے پہلے یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ظاہری کمالات اے ابراہیم آپ کو دیے تھے، ویسے ہم نے رشتہ داری کے اعتبار سے تمہارے اولاد میں بھی ہم نے پیغمبر عطا کیے، اور تمہارے آبا میں بھی ہم نے پیغمبر عطا کیے، آبا میں بھی تمہارے پیغمبر ہم نے عطا کی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آبا و اجداد میں شمار کیے جاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آبا و اجداد میں حضرت نوح علیہ السلام شمار کیے جاتے، اس لیے کہ حضرات علماء نے فرمایا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک تقریباً 1000 سال کا دور گزرا، تو یہ 1000 سال کا دور پورے کا پورا توحید پرستوں کا تھا، گناہ ہوتے تھے، برائیاں ہوتی تھی، لیکن شرک نہیں تھا، کفر نہیں تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بچوں میں گناہ، قتل ہونا، حسد کرنا اور دیگر جو بھی برائیاں ہیں، وہ برائیاں تو آ رہی تھی، لیکن جو ہے اصل میں جو کفر شروع ہوا ہے اور شرک شروع ہوا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں زمانے میں ہوا ہے۔ اور چونکہ حضرت نوح علیہ السلام ایسی قوم میں آئے تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اسی لیے سب سے پہلے رسول کہہ کر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ تو سب سے پہلے پیغمبر نبی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں، لیکن رسولوں میں شمار سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آبا میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، وَنُوحًا ہَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے یعنی اسحاق اور یعقوب سے پہلے ہم نے ابراہیم کے دادا میں، آبا میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت عطا کی تھی، اور ان کی ذریت میں داؤد کو، سلیمان کو اور ایوب اور یوسف کو اور موسیٰ اور ہارون علی نبینا علیہ السلام کو بھی ہم نے جو ہے ہدایت دی، اور تمہاری ذریت میں سے بنایا۔ تو حضرات علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق سے جتنے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، جتنے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، سارے پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد ہیں، لیکن
حضرت اسماعیل علیہ السلام میں صرف حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دو پیغمبر تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں تقریباً جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء آئے وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق کے اولاد میں سے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے، بھیجے گئے۔ لیکن یہ دونوں سلسلے چلتے کہاں سے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ چنانچہ فرماتے ہیں حضرات مفسرین نے، چونکہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، تو پھر کیسے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ذریت میں، یعنی حضرت ابراہیم کی ذریت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا؟ تو حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوتوں میں سے نہیں بلکہ نواسوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں، پوتوں میں نہیں بلکہ نواسوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور نواسوں کو بھی ذریت کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت حسن اور حسین کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا آل شمار کیا جاتا ہے، ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں ہیں، جب والد نہیں ہیں تو پھر حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، تو حضرت مریم اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں شمار کی جاتی ہیں۔ جب حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت مریم شمار کی جاتی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی جو ہے ان کی ذریت میں کیا جانا یہ بجا ہے، صحیح ہے، درست ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں 25 انبیاء کا ذکر فرمایا، 25 انبیاء کا، پیغمبروں کا ذکر فرمایا، اور اس جو ہے تقریباً 6 آیتوں میں 17 پیغمبروں کا ذکر ہے، 6 آیتوں میں اس رکوع میں 17 پیغمبروں کا، اور پورے قرآن میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کا نام قرآن میں ذکر فرمایا ہے، پورے قرآن میں ایک ہی عورت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مزاج ہے، ہم قرآن کو دیکھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے عورتوں کا جب ذکر کیا ہے، عورتوں کا ذکر کیا ہے تو لفظ امرأتن سے ذکر کیا ہے، امرأت فرعون کی عورت حضرت آسیہ کا ذکر، امرأت لوط حضرت لوط کے گھر والی کا جب ذکر ہوا تو امرأت لوط، یعنی عورتوں کا نام مجمع میں لینا، عورتوں کا مجمع میں نام لینا، اسے اللہ تبارک و تعالی نے حتی الامکان چھپانے کی کوشش کی۔ لینا جائز نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے، احادیث کے اندر تو ذخیرہ ملتا ہے، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذخیرہ ملتا ہے، لیکن میں قرآن کا مزاج بتا رہا ہوں۔ اللہ نے حضرت مریم کا ذکر فرمایا، اور ایک جگہ بھی نہیں بلکہ فرمایا کہ پورے 30 پارے ہیں، تو پورے قرآن میں 30 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر فرمایا۔ کتنے؟ 30 مرتبہ ذکر فرمایا، فی پارہ ایک مرتبہ۔ لیکن حضرت مریم کا جو ذکر اللہ نے کیا ہے وہ بے انتہا ضرورت کے موقع پر، جبکہ حضرت مریم پر الزام لگ چکا تھا، تو اس الزام کے دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی کسی عورت کا ذکر کیا ہے تو لفظ امرأتن سے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کا ذکر فرمایا۔ حضرات علماء نے فرمایا کہ پورے قرآن میں 6 فرشتوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، پورے قرآن میں 6 فرشتوں کا۔ حضرت
جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اور قابیل کا اور حابیل کا، ہاروت اور ماروت کا ذکر فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ 6 پیغمبروں کا ذکر، 6 فرشتوں کا ذکر فرمایا، 4 تو یہ ہو گئے، اور ایک سورہ رعد میں رعد ایک فرشتے کا نام ہے، رعد ایک فرشتے کا نام ہے، اسی فرشتے کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ایک سورت اتاری ہے، یسبح الرعد بحمدہ، کہ رعد نامی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے 5ویں نمبر پر اور 6 نمبر پر مالک کا، ایک مالک نامی فرشتہ جو کہ جہنم کے داروغاؤں میں سے ایک داروغہ ہے، تو جہنمی کہتے ہیں یا مالک لیقضی علینا، اے مالک تم اللہ سے یہ تو کہہ دو کہ تمہارا خدا ہمیں موت دے دے۔ یعنی جہنمی یہ کہیں گے جہنم کے عذاب سے پچھتاتے ہوئے اور پریشان ہوتے ہوئے کہ اگر ہمیں جہنم میں موت آ جائے تو یہ ہو سکتا ہے تو تم اپنے مالک سے کہہ کر، اپنے جو ہے خدا سے کہہ کر ہم پر جو ہے جہنم میں کیا کر دینا، موت دے دینا۔ تو اللہ نے یہاں پر ایک مالک کا ذکر فرمایا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں پورے قرآن میں 6 جگہ اللہ تبارک و تعالی نے 6 فرشتوں کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح 6 کافروں کا ذکر کیا ہے، 6 کافروں کا، اللہ کے نافرمانوں کا ذکر کیا۔ ایک تو جو ہے ابلیس لعین، دوسرے فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ساتھ آزر، حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر، اور پھر اسی طرح ابو لہب، آپ علیہ السلام کے چچا کا، تبت یدا ابی لہب۔ تقریباً 6 کافروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ نے قرآن مجید میں صرف ایک صحابی کا ذکر فرمایا ہے، ایک صحابی کا، سورہ احزاب کے اندر۔ پچھلے جو ہے تفسیر میں نے بتایا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان میں کیا تھا۔ تو یہ حضرت زینب کے پہلے شوہر تھے حضرت زید، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت زید اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے۔ تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دیا، تو اب طلاق دے دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں حضرت زینب کا نکاح کرنا چاہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو مشرکین یہ تصور کرتے تھے کہ منہ بولا بیٹا بیٹے کی طرح ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا خاص بیٹے کی طرح ہوتا ہے، یہ تصور غلط ہے۔ نسبی بیٹے کے جو احکام ہیں وہ الگ ہیں، منہ بولے بیٹے کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے تصور ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زینب کو، جو کہ حضرت زید کی پہلی بیوی تھی، حضرت زید نے جب طلاق دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَمَّا خَزَا زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، کہ جب زید نے زینب کو چھوڑ دیا تو ہم نے جو ہے حضرت زینب کا نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیا۔ تو یہاں ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں جبکہ حضرت ابو بکر موجود ہے، حضرات جو ہے صحابہ کرام کے بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عمر موجود ہیں، حضرت عمر کا نام نہیں آیا، حضرت ابو بکر کا نام نہیں آیا، دیگر صحابہ کرام کا نام نہیں آیا، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں حضرت زید کا ذکر فرمایا، جو کہ ضرورت کے تحت میں، جو کہ بہت ہی زیادہ ضرورت تھی، اور ایک جو ہے ایک معاشرے کے اندر ایک بیماری تھی، اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا۔ حضرات مفسرین نے ایک مزید وضاحت یہ فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبروں میں 4 پیغمبروں کے سلسلے میں یہ بات ملتی ہے کتابوں کے اندر کہ وہ زندہ ہیں، حیات ہیں،
لیکن 3 کے بارے میں تو اختلاف ہے۔ ایک کے بارے میں سب متفق ہیں، بلکہ نصوص قطعیہ موجود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہیں، اور حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام زمین میں حیات ہیں۔ حضرات مختلف روایات ملتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے اور نصوص قطعیہ موجود ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے آسمان کو جو اٹھائے گئے ہیں وہ بالکل حیات کے ساتھ اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ اٹھا کر جو ہے آسمان میں اٹھا لیے گئے ہیں۔ لیکن باقی حضرات پیغمبروں کا ذکر جس میں حضرت خضر کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت خضر کے بارے میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت خضر کا انتقال 3500 سال کے بعد ہو گیا۔ حضرت خضر کا انتقال 3500 سال کے بعد ہو گیا، لیکن حضرات صوفیہ کہتے ہیں نہیں، حضرت خضر موجود ہیں، حیات ہیں، حضرت خضر موجود ہیں، حیات ہیں، اور وہ بھٹکوں کو، بھولوں کو راستہ دکھاتے ہیں، بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ حضرات صوفیہ کا کہنا ہے، یہ مختلف روایات ہیں، لیکن حضرات محدثین کہتے ہیں 3500 سال کی زندگی اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت فرمائی تھی، اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہرحال ہمیں یہ بتانا ہے کہ حضرات انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، اسی وجہ سے حضرات علماء نے ایک بحث چھیڑی ہے۔ ہمارا جو ہے یہ عقیدہ بھی ہے، ہماری یہ علم میں یہ بات ہے کہ پیغمبروں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، مرتبہ ہے، تو پیغمبروں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہمیں جو ہے عام طور پر ہمارا یہی عقیدہ بھی ہے کہ پیغمبروں کے بعد دوسری جو ہے امت محمدیہ میں اور باقی ساری امت میں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ لیکن الاصابہ نامی ایک کتاب ہے، الاصابہ، حافظ رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے، 2 جلدوں میں ہے، اور انہوں نے اس میں صرف صحابہ اکرام کا ذکر فرمایا، صحابہ اکرام کا، کہ صحابہ کا نام ذکر کیا اور ان کے وفات اور پیدائش کا ذکر کیا، باقی دوسری چیزوں کا ذکر نہیں کیا، صرف ناموں کا ذکر کیا۔ تو سب سے پہلا نام جو انہوں نے لکھا حضرت ابو بکر سے پہلے جو صحابہ میں پہلا نام لکھا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لکھا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حیات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں، صحابی ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں، کہ فرماتے ہیں اگر جو ہے صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حیات میں، یعنی آپ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی زیارت کی ہو، یا آپ علیہ السلام نے اس صحابی رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، وہ خود تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا تھا۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے اس وقت میں ان کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے انہیں دیکھا ہے تو پھر ان کو صحابیت کا مقام حاصل ہوگا۔ لیکن شرط
شرط یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کے نبی کی حیات میں اور خود کی حیات میں، یعنی صحابی اپنے زندے پن میں، دنیا کی زندگی میں دیکھا ہو، اللہ کے نبی کی بھی حیات ہو اور خود کی بھی حیات ہو، دو شرطیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں، تیسری شرط۔ اس لیے کہ ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ صحابی نہیں شمار کیا جائے۔ اور صحابی ہونے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں وہ مرا ہو، ایمان کی حالت میں وہ مرا ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور خود کی دنیا کی زندگی میں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے پردہ کیا ہو۔ تو یہ چار شرطوں کے ساتھ صحابی کہتے ہیں۔ تو اب جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب جو ہے دیکھیں حضرات انبیاء علیہ السلام کو دو مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں، یعنی معراج کی رات میں ملاقات کیے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ اللہ کے پاس گئے تھے، اور جب گئے تھے تو بیت المقدس گئے تھے، اور بیت المقدس میں سارے انبیاء کی امامت کی تھی، سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ تو یہاں ملاقات ہوئی، اور دوسرے مرتبہ آسمانوں میں حضرات انبیاء علیہ السلام سے ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہاں یہ سوچنا چاہیے جو ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سارے انبیاء بھی کیا ہونا چاہیے؟ صحابی ہونا چاہیے۔ لیکن حضرات علماء فرماتے ہیں حضرات انبیاء نے جو زیارت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے لیکن وہ انبیاء حیات نہیں تھے، ان کے انتقال کے بعد انہوں نے دیکھا ہے، ان کے انتقال کے بعد انہوں نے دیکھا ہے۔ لیکن ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کی زندگی کے ساتھ کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کی زندگی میں حیات تھے، تو حضرات علماء نے فرمایا کہ سب سے پہلے صحابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت ابو بکر کا اور حضرت عمر کا مقام اور مرتبہ آتا ہے۔ چنانچہ محترم بزرگ اور عزیز دوستو، یہ تقریباً جو ہے پورے رکوع کے اندر حضرات پیغمبر کا ذکر فرما کر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کو ہم نے چنا ہے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ ہم نے ان کو اپنی پسند سے ان کو چنا ہے اور چن کر ہم نے ان کو ہدایت دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت دینے کے مالک اللہ ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دیتے ہیں۔ اور ان حضرات انبیاء کی طرف مخاطب ہو کر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ غور کرنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی، کہ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے اور اتنی خطرناک بیماری ہے کہ حضرات انبیاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء سے بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر شرک ہو جاتا، اگر انبیاء شرک کر لیتے، لو اشرکو، اگر یہ شرک کر لیتے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، انہوں نے جو کچھ نیک اعمال کیے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال ہم ضبط کر لیتے، ان کے ضائع کر دیتے۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کے حضرات انبیاء کو خطاب ہے۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام سے خطاب ہے کہ اللہ اے نبی جی لو اشرکت لحبط عنہم، اگر آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شرک کر لیتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شرک کر لیتے، تو ہم تمہارے بھی اعمال ضبط کر لیتے، تمہارے بھی اعمال ہم کیا کرتے؟ اکارت یعنی ضائع کر دیتے، اکارت چلے جاتے۔
تو یہ شرک اتنی گندی بیماری ہے، بری بیماری ہے کہ اگر کوئی مومن بندہ اللہ کو اس کے تمام صفات کے ساتھ مانتے ہوئے اگر کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس شرک کی وجہ سے اس کو مومن بندوں میں شمار نہیں کرتے، اسے مشرک کہتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالی شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے نسلوں کو شرک سے بچائیں۔ اس کے لیے جو تدابیر ہوں وہ تدابیر اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم رحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ مولانا محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔